أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اہل بیت کون ہیں اس کی کسی حد تک وضاحت کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی سلسلے کی آج یہ دوسری کڑی ہے کہ ہم آج جانیں کہ اہل بیت سے مراد ہیں کون لوگ۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دلائل کی روشنی میں گفتگو کی کوشش کروں گا۔ آئیے میں آپ کو ذرا بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خم بین مکہ والمدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پانی کا چشمہ تھا، وہاں اس کو خم کہتے ہیں، اس جگہ کا نام خم۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب آپ حج کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ اس موقع پر آپ کھڑے ہوئے اور ہمارے درمیان ایک خطبہ دیا، ایک درس دیا، اور درس شروع کرنے سے پہلے فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کی۔ شروع میں حمد و ثنا اور تعریف کی، ووعظ وذکر، اور پھر آپ نے نصیحت کی، تذکیر کی، یاد دہانی کرائی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد، الا یا ایھا الناس، خبردار ہو جاؤ اے لوگوں۔ آپ نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، اٹینشن متوجہ کرنے کے بعد آپ نے جو جملہ فرمایا ہے وہ ذرا غور کریں۔ آپ نے پہلا جملہ فرمایا فإنما أنا بشر، لوگوں توجہ رکھو اور میری بات کو بغور سنو، کان لگا کر، اور ایسا کان لگاؤ کہ دل میں وہ بات اتر جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بات سنے تو بغور سننا چاہیے، ورنہ نہ سنے انسان۔ جب سنے تو پوری بات سنے، بغور سنے، توجہ اور انہماک سے سنے، اور اگر توجہ نہ ہو تو پھر انسان اس سے بہتر ہے نہ سنے۔ اس لیے کہ جب بے توجہی سے سنے گا تو آدھی ادھوری بات سنے گا جو سمجھ سے بالاتر ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کہنے والا کہنا کچھ اور چاہے گا، سمجھنے والا کچھ اور سمجھے گا، اور بعد میں الزام اور اتہام بھی لگائے گا کہ فلاں سے میں نے یہ سنا تھا اور ایسے وہ کہہ رہا تھا۔ تو اس لیے عموماً ایسا ہوتا ہے، اور بہت ایسا ہوا ہے، ہم نے بھی یہاں محسوس کیا ہے کہ عموماً لوگ پوری بات سنتے نہیں، آدھی ادھوری بات سن کر کے اپنی مطلب کی بات لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہایت ہی غلط ہے، اور اس طریقے سے انسان کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا نقصان اٹھائے گا، اپنا خسارہ۔ آپ نے فرمایا فإنما أنا بشر، متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو، میں انسان ہوں۔ یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیبہ، بہت قریب ہے کہ اللہ رب العزت کا منادی میرے پاس آئے، یعنی موت کا فرشتہ، فأجیبہ، اور میں اس کی ندا پر لبیک کہہ دوں۔ تو دیکھیں یہاں آپ کا انسان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اور آپ پر موت کا آنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی حدیث کے پہلے ٹکڑے میں دونوں مسئلہ حل ہے۔ آپ نے فرمایا فإنما أنا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب، ممکن ہے، قریب ہے کہ رب کا فرشتہ اور فرشتہ جو روح نکالتا ہے وہ میرے پاس آئے اور میں اس کی اس پکار پر لبیک کہوں۔ تو یاد رکھو وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب جس کے اندر نور ہے، ہدایت ہے،
جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس نور اور اس ہدایت کی کتاب کو وَاسْتَمْسَكُوا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، تو اس اللہ کی کتاب کو لے لو اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال اور اسی طرح سے اپنے احکام و مسائل اسی سے حاصل کرو، اسی سے اخذ کرو۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل اس کتاب میں ڈھونڈو، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اور مضبوطی سے اسے پکڑے رکھو، اتنی مضبوطی ہو کہ چھوٹنے نہ پائے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، حالات کیسے بھی ہوں مگر وہ چھوٹنے نہ پائے۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، تو آپ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دلائی، اور اس کے بعد ثم قال، پھر آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، یہ میرے اہل بیت ہیں، یاد رکھنا اللہ رب العزت کا خوف میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے میرے اہل بیت کے تعلق سے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف تمہیں یاد دلاتا ہوں، یعنی اس تعلق سے بھی کوئی ایسی حرکت اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کرنا جس سے میرے اہل بیت میں سے کسی بھی شخص کو کوئی زک پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، یا اسی طرح سے ان کی شان میں کوئی کوتاہی ہو، یا اسی طرح سے ان کو کوئی اذیت ہو، ایسی حرکت کبھی بھول کے بھی نہ کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے اس معاملے میں بھی خاص طور پر ڈرتے رہنا۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ میرے بھائیو دوستو، اس حدیث پاک سے 2 چیزیں معلوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ کتاب اللہ پکڑنا ہے اور اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل کتاب اللہ سے ڈھونڈنا ہے۔ کسی کی کوئی نہیں چلے گی، کوئی کتنا بڑا ہو کتنا عظیم ہو، اس کی عظمت اس کا بڑکپن سب سراخوں پر، مگر یہ کہ ہم اس کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں اپنائیں، یہ ایک ایماندار کا شیوا اور شعار اور علامت و پہچان نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو دوستو، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل بیت کے تعلق سے بھی ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے اور بہت زیادہ خاص خیال رکھنا چاہیے، کبھی انجانے سے بھی کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے ہم سے جس سے ان کی شان میں کوئی ہتک آئے یا عزت پہ کوئی حرف اور آنچ آئے۔ کوئی ایسا جملہ نہ زبان سے نکلے، نہ قلم سے نکلے، اور نہ کوئی ایسا اشارہ ہو، اور نہ ایسے بدبختوں کا ساتھ ہو، ایسے منحوسوں کا ساتھ دیا جائے جو اہل بیت کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہیں، اور پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسی میں سے کچھ کو کیچ کرتے اخذ کرتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ ان کا اپنا ایک ذاتی مشن ہے۔ اپنے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اپنی یہ جو تدبیریں کرتے ہیں، جو بری تدبیریں کرتے ہیں، اور ان کی بری تدبیروں کا کٹھا چٹا سب کچھ آپ کے سامنے گاہے بگاہے آتا رہتا ہے۔ اور پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے بہت ساری باتیں کچھ اشارے میں اور کچھ واضح طور پر بیان کی تھی۔ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا اہل بیت کے تعلق سے، حسین یہ سیران حسین سعد والا حسین نے زید بن ارقم سے پوچھا، جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو جنہوں نے روایت کیا ہے، ان سے براہ راست حسین نے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ اہل بیت میں سے اہل بیت ہیں کون لوگ؟ تو وہ کہتے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے پوچھا الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، تو زید جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں، مومنوں کی مائیں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کتنے اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں آل کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے پہلے 2 باتیں اس ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آل بیت میں صالح اور غیر صالح، یعنی نیک اور بد دونوں آتے ہیں، لیکن جو لوگ صالح ہیں، مومن ہیں، وہ تو شامل ہیں، باقی ہیں، اور جو لوگ صالح نہ ہوئے، یعنی مومن نہ ہوئے، ایمان نہیں لائے،
وہ لوگ اس سے خارج ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، من ابطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس شخص کو اس کا عمل اسے آگے نہ کرے اس کا نسب اسے آگے نہیں کرتا۔ یعنی اگر عمل کے میدان میں، ایمان کے میدان میں جو پیچھے چلا گیا اسے نسب آگے نہیں کرے گا، نسب کی بنیاد پر وہ آگے جگہ نہیں پا سکے گا۔ اسی طرح سے دوسری بات یاد رکھیں کہ اہل بیت کے حقوق سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ ان کی شان میں غلو کیا جائے اور انہیں اللہ یا اللہ رب العزت کی صفات اور خوبیاں ان کے اندر مانی جائیں اور اس کے مطابق ان کو جانا اور پہچانا جائے، بلکہ ان کی عزت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے لیے دعائے خیر کیا جائے، ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ یوں ہی ذکر خیر ہو، عام طور پر بھی ہو، خاص طور پر بھی ہو، یہ ہے اہل بیت کے حقوق کا مطلب، معنی اور مفہوم۔ یہ ہرگز اہل بیت کے حقوق کا معنی اور مفہوم نہیں کہ انہیں اللہ کے صفات بیان کیے جائیں اور ان کے کھاتے میں ڈالے جائیں، کبھی انہیں مشکل کشا کہہ دیا جائے، کبھی حیات روا کہہ دیا جائے، کبھی اور کچھ کہہ دیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عقیدے کے خلاف اور منافی ہیں، اور آپ خود سوچیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت میں سے جو لوگ غلو کرتے ہیں وہ عموماً 4 لوگوں کا نام لیتے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان چاروں کے ساتھ ایسے مسائب آئے، ایسے مشکلات آئے، ایسی مسائب کی دنوں سے وہ دوچار ہوئے، تو اگر یہ مشکل کشا ہوتے، حیات روا ہوتے، الہی اور خدائی صفات ان کے اندر موجود ہوتی، تو پھر یہ مسائل اور مصائب سے دوچار کیوں ہوتے؟ دقتیں، مصیبتیں اور تکالیف سے انہیں جھیلنا یا جوجھنا کیوں پڑتا؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی عقلی طور پر بھی کہ ان لوگوں کے اندر ان کی عزت، مقام و مرتبہ، درجہ اور فضیلت، منقبت سب کچھ بچا ہے، یہ ان کا حق ہے، لیکن انہیں الہی صفات دیا جائے اور انہیں ایسی باتیں کہی جائیں غلو کے نام پر، محبت کے نام پر، جو اللہ کا خاصہ اور صفت ہو، یہ کسی بھی طور پر ایک مومن کے لیے جائز اور روا نہیں ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے نہایت ہی مختصر انداز میں ان 4 اقوال کا تذکرہ کر دوں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات، علماء کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت ہے۔ آپ کے ازواج اور آپ کی ذریت اہل بیت سے مراد ہیں، اور پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی، جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر علی کو، فاطمہ کو اور حسن و حسین رضی اللہ علیہ مجمعین کو جو چھپا لیا تھا، اندر ڈال لیا تھا اپنی چادر کے اندر۔ ان دونوں حدیثوں، اس آیت اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے آپ کی ازواج آپ کے آل میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں، اور حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چاروں افراد بھی آل بیت میں سے شامل ہیں۔ اور جب آپ بنو ہاشم کا نام لیں گے تو بنو ہاشم میں یہ چاروں آتے ہیں، حسن و حسین بھی بنو ہاشم کی اولاد ہیں، علی بھی چونکہ ابو طالب کے اولاد ہیں، اور ابو طالب کے دادا عبد المطلب ابو اور ان کے ابو کے ابو ہاشم ہیں، تو بنو ہاشم میں ویسے بھی آتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی لخت جگر ہیں ہی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت، یہ دونوں ملا کر کے آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، قرآن کی نص اور دلیل کو اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور اس میں لمبی چوڑی باتیں ہیں، لیکن بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آل اہل بیت میں صرف اور صرف آپ کے قریبی رشتہ دار شامل ہیں، یعنی بنو ہاشم سے جن کا بھی تعلق ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، اور آل بیت میں فقط یہی لوگ ہیں۔ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کے آل بیت میں سے تمام مومنین شامل ہیں، کیونکہ جو لوگ جس شخص کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، لغت میں ایسے لوگوں کا ان کا آل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرعون کے ماننے والوں کو آل فرعون اشد العذاب کہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جو لوگ فرعون کو مانتے تھے انہیں آل کہا، آل فرعون۔ تو آل فرعون سے مراد فرعون کی اپنے گھر کی اولاد نہیں بلکہ فرعون کے ماننے والے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تیسرے قول کے حساب سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب آپ کی آل میں شامل اور داخل ہیں۔ اور چوتھا قول جو سب سے ضعیف ہے اور اس قول کو ماننے والے اور کہنے والے صرف اور صرف شیعہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ کی آل میں صرف اور صرف یہ 4 شخصیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی 5 ہو گئی، جن کو وہ پنجۃ الپاک کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں اور اس کا واویلا مچاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کو پچھلے خطبہ جمعہ میں سنایا تھا، تو اس کے بعد آپ نے بلایا تھا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اور اپنے دونوں نواسے جو جنت کے سردار نوجوانوں کے اور جو پھول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان دونوں پھولوں کو یعنی حسن و حسین کو بھی بلایا تھا، اور ان دونوں اور ان کی ماں یعنی اپنی بیٹی کو چادر میں جگہ دی اور چھپا لیا تھا۔ پیچھے پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں چھپا لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چادر والے ہیں، جو اہل قصہ ہیں، وہی صرف اہل بیت میں شامل اور داخل ہیں، باقی افراد اور باقی لوگ اہل میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ضعیف قول ہے اور قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ دلائل سے میل نہیں کھاتا۔ قرآن کے دلائل کو اگر بغور پڑھا جائے اور اسی طرح سے احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ کیا جائے بغیر جانبدار ہو کر کے، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت آپ کے اہل بیت میں شامل ہے، وہیں آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تب تک وہ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں تھیں۔ جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اہل بیت ہیں کب سے؟ جب سے ان کی شادی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے وہ آل ابو بکر سے تھیں، لیکن جب آپ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو اب مومنوں کی ماں ہوئیں اور پھر آل بیت میں ان کا بھی شمار ہو گیا۔ اسی طرح سے دیگر ازواج مطہرات کا معاملہ ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تب تک وہ اپنے اپنے آل میں تھیں، لیکن جب شادیاں ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہو گیا اور وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں، ام المومنین کے لقب سے ملقب ہو گئیں، تو پھر وہ آل بیت میں شامل اور داخل ہو گئیں۔ یہ تھی نہایت ہی مختصر انداز میں آل بیت کا اقسام اور اسی طرح سے اس کے تعلق سے گفتگو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو بھی سامنے رکھنے کی توفیق دے اور اہل بیت کی محبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو سمجھ کر اور کما حقہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ان کے بارے میں غلو سے بچائے اور اسی طرح سے ان کے درجات کو بڑھانے سے بچائے، بلکہ ان کے جو حقوق کتاب و سنت نے ظاہر کیے ہیں اور واضح کیے اور بتائے ہیں، ان حقوق کو سیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ان حقوق کی ادائیگی کا اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے باطل نظریات سے، سوچ و فکر سے اور اہل باطل سے بچا کے رکھے، آمین۔